الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ مرسلہ ابن ابی عمیر اس بات پر تھی کہ آگ نجاست کو پاک کر دیتی ہے، اور جملہ کیا تھا؟ لا بس اکلت النار ما فیہ، کوئی حرج نہیں ہے کہ آگ اس نجاست کو جو اس روٹی میں لگ گئی ہے یا اس آٹے میں لگ گئی ہے کہ جس کو مردار کے پانی سے آٹا بنایا گیا، مردار کے پانی سے روٹی بنائی گئی ہے، اس میں نجاست لگ جانے کے باوجود آگ اس کو پاک کر دے گی۔ یہ دلیل تھی ابن عمیر کی مرسلہ روایت کہ آگ بھی پاک کرنے کا کام کرتی ہے۔ روٹی کو پاک کر دیا، آٹے کو پاک کر دیا اس نے۔ تو پہلا جواب آخوئی کا یہ تھا کہ اول تو مرسلہ روایت قابل قبول نہیں ہے، اس کی سند ضعیف ہے، اگرچہ کہ اصحاب اجماع کی بحث میں آیا تھا کہ قدیم زمانے میں اصحاب اجماع جو 22 افراد تھے یا 24 افراد تھے یا 18 افراد تھے، اس میں بھی اختلاف ہے برا اصحاب اجماع میں۔ اصحاب اجماع اگر ان کی مرسلہ روایت ہو پھر بھی قابل قبول ہے، علم رجال میں پڑھ چکے ہیں، لیکن آخوی نے وہاں پر بھی اپنے علم رجال میں رد کیا تھا کہ نہیں، میرے نزدیک جو ہے مرسلہ کسی کی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ البتہ علم رجال میں اپنا خود کا نظریہ بنانا ضروری ہے، تب جا کے انسان اجتہاد کر سکتا ہے۔ علم رجال میں بھی تقلید نہیں چلا کرتی ہے، اس لیے جب تک کہ خود اپنا نظریہ نہیں بنائے تب تک جو ہے وہ تقلیدی اجتہاد کہلائے گا، یہ اجتہاد مکمل نہیں ہے نا۔ جی ہاں، اپنی سارے فقہا کو تحقیق کرنا ضروری ہے، اور اس کے لحاظ سے علم رجال میں خود اس فن میں اتنا ماہر ہو کہ اس کا اجتہاد آتا ہو۔ ہاں ہاں جی وہ تو ہم نے عرض کیا تھا کہ خمینی جو ہے قرائن کو مانتے تھے، آخوئی کہتے نہیں بھائی، ہمارے پاس جب کوئی چیز نہیں تو ہمیں تو اللہ پوچھے گا کہ آپ کے پاس قرائن بھی موجود نہیں تھے، آپ نے کیسے مانا؟ تو ہم تو اپنے مکلف ہیں، وہ ان کے اپنے پاس مکلف تھے، وہ خود ان کا اپنا جواب دیں گے نا۔ خیر، تو پہلا اشکال ابن ابی عمیر کی مرسلہ روایت پر سندی اشکال تھا۔ اب دلالت کے اعتبار سے جو اشکال ہے وہ بہت بہت دقیق ہے، روایت کے سمجھنے کا فن اس میں ظاہر کیا گیا ہے، اس لیے بہت دقت فرمائیے گا۔ یہ دلالت کو سمجھنا ایک بڑا مشکل کام ہے۔ کہتے ہیں دلالت کے سلسلے میں آخوئی فرماتے ہیں کہ سوال مطہریت نار کے بارے میں نہیں ہے، ورنہ امام علیہ السلام فرماتے کہ مطہرت النار مطہرتون یا النار لیست بمطہرتن، ایسا کچھ فرماتے۔ نار کی مطہریت کے بارے میں سوال نہیں تھا راوی کا، بلکہ راوی کا سوال تھا کہ روٹی پاک ہے، حلال ہے یا حلال نہیں ہے۔ روٹی جو تندور سے پک کے آئی ہے، جو فضلات پر پک کر آئی ہے، جو مردار کی ہڈی پر پک کر روٹی آئی ہے، کیا وہ روٹی حلال ہے یا حلال نہیں؟ اصل وہ سوال تھا۔
تو سوال روٹی کے حلال ہونے کا تھا اصل میں، اس لیے سوال کیا ہے اس کے حساب سے امام علیہ السلام جواب دیں۔ یہ جو ہم نے خواہ سوال بنا لیا کہ آگ کی مطہریت کو مرکز قرار دیا سوال کا، نہیں ہے، اس کا تو سوال ہی راوی نے نہیں کیا، وہ تو روٹی حلال ہے یا نہیں اس کا سوال کر رہے ہیں۔ تو پہلا مقصد تو آپ کو اپنے ذہن کو ڈائیورٹ کرنا اس بات کی طرف کہ روایت میں آگ کے مطہر ہونے کا سوال نہیں ہے۔ روٹی اگر نجس ہے تو پھر حلال ہونے یا نہ ہونے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ نجس ہے بھی کہ نہیں یہ ابھی بات آئے گی نا، ابھی یہی تو بات کر رہے ہیں۔ نجس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ نہیں، سوال نجس کے بارے میں نہیں ہے، کھانا حلال ہے یا نہیں یہ اس کے بارے میں سوال ہے اصل میں۔ دیکھیں ابھی جو پتہ چلے گا، دیکھیں سوال تھا فی عجین عجن و خبز ثم علم ان الماء كانت فيه میتۃ، میتۃ کا لفظ ہے لیکن میتۃ نجس پر دلالت نہیں کرتا، میتۃ حلال بھی پاک بھی ہو سکتا ہے، میتۃ نجس بھی ہو سکتا ہے، اس لیے میتۃ کا لفظ ہے وہاں پر۔ ابھی اسی کو بیان کریں گے، اسی پر تو غور کرنا ہے نا۔ نجس کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے نا، متعین یہ ہو جاتا کہ اگر آگ کی مطہریت کے بارے میں سوال ہوتا تو متعین ہوتا کہ امام علیہ السلام بھی کہے کہ ہاں آگ پاک ہے، پاک کرنے کا کام کرتی، یا آگ پاک کرنے کا کام نہیں کرتی، لیکن اس کا سوال ہی نہیں تھا، بلکہ جیسا سوال تھا ایسا جواب دیا گیا۔ اس جواب کو آپ ایک دوسری روایت کے حوالے سے بتاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہماری اپنی روایت پر آئیں گے۔ اب دوسری روایت کو دیکھیں اس کے اندر کیا کہا۔ امام علیہ السلام نے حسن ابن محبوب کی روایت میں، جو روایت صحیح روایت بھی ہے، اتفاق سے وہ روایت بالکل صحیح روایت، صحیح یعنی عادل کی روایت ہے، یعنی وہ ابن ابی عمیر کی مرسلہ کی طرح نہیں، صحیح روایت ہے۔ صحیح روایت میں آیا کہ قال سألت ابا الحسن علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا، ان الجس سے، اس چونے کے پتھر کے بارے میں، یوقد علیہ بالعذرۃ وعظام الموتى، وہ چونے کا پتھر کہ جو فضلات اور مردار کی ہڈی کے ذریعے سے گرم کیا جا رہا تھا، ثم یجسس بہ المسجد، پھر اسی چونے کے پتھر کو کہ جو فضلات سے پکایا گیا ہے، اور وہ چونے کا پتھر جو مردار کی ہڈی سے پکایا گیا ہے، اس کے بعد اسی چونے کے پتھر سے مسجد کو رنگ کیا گیا، مسجد کو چونا لگایا گیا۔ ایسجد علیہ، کیا مسجد کو گچ کاری کی گئی؟ چونے دو قسم کے، ایک تو یہ رنگ کرنے کا کام، ایک جو ہے پتھر کو پتھر سے جوڑنے کا کام بھی وہ چونے کا پتھر کیا کرتا ہے۔ ایران میں بہت زیادہ رائج ہے کہ وہ چونے کا پتھر اس سے جو ہے اینٹیں چپکانے کا کام بھی کرتے ہیں، اس سے پوری مسجد بن جایا کرتی ہے۔ نہیں تو کہتے ہیں کہ ایسجد علیہ، کیا ایسے چونے کے پتھر پر سجدہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ فکتب الی بخطہ، تو امام علیہ السلام نے اپنے خط مبارک سے میری طرف خط لکھا۔ خط لکھا، اس میں کیا کہا؟ ان الماء والنار قد طہراہ، پانی اور آگ اس چیز کو پاک کر دے گی۔ یہ جملہ بہت دقت سے ملاحظہ کریں گے جو امام علیہ السلام نے یہ والا جملہ جو کہا ہے، کیونکہ اسی کے اندر سارا کھیل ہے کہ اس کو کس طریقے سے ترجمہ کیا جائے اور کس طرح سمجھا جائے، اس لیے اس جملے کو بہت دقت فرمائیے گا۔ ان الماء والنار قد طہراہ، پانی اور آگ اس چیز کو پاک کر دے گی۔ اب پاک کر دے گی کا کیا مطلب ہے؟ آگ و پانی اس چیز کو پاک کر دے گی۔ ظاہر سوال یہ ہے کہ اس پہلی والی روایت میں روٹی
اور روٹی کا جو پیڑا تھا اس کے حلال ہونے کے سلسلے میں راوی نے سوال کیا تھا اور کہا تھا کہ روٹی ہم کھا سکتے ہیں جو اس پانی سے پکی ہے جس کے اندر میتا ملا ہوا تھا اور اس کے ذرات جو ہے اس پانی میں آ گئے ہیں. تو امام علیہ السلام نے کہا لا بس، کوئی حرج نہیں، اکلت النار ما فیہا، آگ اس چیز کو کھا جائے گی جو اس پیڑے میں یا روٹی میں خرابی ہے اس کو ختم کر دے گی. نجس کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، وہ نجس کا لفظ تو ہم ایسے ہی سمجھ رہے تھے، جبکہ نجس کا لفظ امام نے نہیں استعمال کیا ہے. اب اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں. ایک ترجمہ یہ کہ اس نجاست کو آگ ختم کر دیتی، تو اس بنیاد پر ہم مانا کریں گے کہ آگ نجاست کو پاک کرنے کا کام کرتی ہے. لیکن یہ ترجمہ نہیں ہے. یہاں پر روٹی کو کھانے کی امام علیہ السلام نے اجازت دی، اس کا مطلب جو ہے نجاست ہے ہی نہیں، یعنی بلکہ کچھ اور مسئلہ ہے. کہا کہ وہ مردار یا وہ مردار کی ہڈی یا وہ فضلات جو بھی ہے، وہ مردار کا پانی جو اس آٹے میں مل گیا تھا یا روٹی جس کو پکایا تھا اس کے اندر مل گیا تھا، وہ مردار کا پانی جو چھوٹے چھوٹے ذرات روٹی میں آ گئے ہیں مردار کے، اس مردار کے ذرات کو آگ ختم کر دیا کرتا ہے. یہ مطلب. اب جب چھوٹے چھوٹے ذرات مردار کے جو پانی میں آ گئے ہیں آٹا گوندتے وقت یا جو ہے روٹی پکاتے وقت، جس روٹی کے اندر جو ہے وہ آٹے کے وہ مردار کے چھوٹے چھوٹے ذرات آ گئے ہیں، اس کے اندر جب آگ ختم کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چارہ نہیں ہے کہ اس میتا کو حمل کریں غیر خون جہندہ پر. یعنی وہ مردار تھا جس کا خون اچھل کر کے نہیں نکلتا تھا، مردار جس کا خون اچھل کر کے نہیں نکلے اور اس کے کچھ ذرات پانی میں آ کے آٹے کے اندر مل بھی جائیں یا روٹی کے اندر مل بھی جائیں تو اس سے روٹی پر فرق نہیں پڑے گا. اس کی جو غلاظت تھی، اس کی جو خرابی تھی، اس کی جو گندگی تھی، اس کو آگ جلا دے گی اور روٹی کھانے کے قابل ہو جائے گی. اس کے علاوہ کوئی معنی کر ہی نہیں سکتے. یعنی نجاست کا معنی کرے تو روٹی کھانے کی اجازت امام علیہ السلام نے کیوں کی؟ یہی معنی کرنا پڑے گا تب روٹی کھانے کی اجازت ہوگی، اور امام علیہ السلام نے اجازت دی. اس کا مطلب یہ ہے یہ خون جہندہ والا جانور نہیں تھا، بلکہ مردار اس کا تھا جس کا خون جہندہ نہیں تھا، جس کے ذرات اگر آ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہی معنی کر سکتے. بس آگ نجاست کو پاک نہیں کرے، وہ چھوٹے چھوٹے ذرات جو مردار کے آگے جو مردار نجس نہیں ہیں بلکہ وہ استحالہ ہو کر کے وہ پاک ہوا کرتے ہیں، اس کو کھانے کی اجازت ہو جایا کرتی ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی آپ معنی کریں گے روٹی کھانے کی اجازت ہوگی ہی نہیں، جبکہ امام علیہ السلام اجازت دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خون جہندہ نہیں تھا، مردار خون جہندہ کا نہیں تھا. مردار خون جہندہ کا ہوتا تو کبھی امام علیہ السلام روٹی کے کھانے کی اجازت نہ دیتے، اس لیے کہ نجس کو کھانے کی تو اجازت نہیں ہوگا، اور نجس جو آگ کو پاک بھی نہیں کیا کرتی ہے. بس اس بنیاد کے اوپر جو ہے یہاں پر ہر صورت میں ماننا پڑے گا کہ وہ مردار جس کا پانی روٹی میں مل گیا تھا، پانی آٹے میں مل گیا تھا، پانی جو ہے وہ پیڑے کے اندر مل گیا تھا، وہ خون جہندہ والا جانور نہیں تھا، خون غیر جہندہ والا جانور تھا. اور اس کی بنیاد پر امام علیہ السلام نے کہا چھوٹے موٹے ذرات اگر لگ بھی گئے تو کوئی بات نہیں، آگ اس کو صاف کر دے گی، آگ اس کو پاک کر دے گی، آگ اس کو جو ہے وہ ختم کر دے گی. دیکھیں اب عبارت کو جو ہے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اب روایت کو صحیح معنی میں آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں. صحیح معنی میں یہ کہ سائل نے سوال کیا کہ کیا اس روٹی یا پیڑے کو، کہ جس روٹی یا پیڑے میں فی عجین عجنن
و خبز، اس آٹے کے پیڑے میں یا روٹی میں، ثم علم ان الماء کانت فیہ میتۃ، پھر اس کو پتہ چلا کہ اس روٹی کے پیڑے میں اور روٹی میں مردار کا پانی لگا ہوا ہے۔ قال لا بأس اکلت النار ما فیہ، تو امام علیہ السلام نے کہا اس روٹی کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ آگ جو چھوٹے چھوٹے ذرات مردار کے تھے اس کو ختم کر دیا کرتی۔ اگر وہ مردار کے ذرات جو ہے نجس ہوتے تو روٹی کھانے کی کیوں امام علیہ السلام نے اجازت دی؟ اجازت دینا بتا رہا ہے کہ وہ مردار جو ہے خون جہندہ نہیں رکھتا تھا، خون غیر جہندہ رکھتا تھا، اس لیے امام علیہ السلام نے اجازت دی۔ نہیں ایسا تو جو ہے نہیں پتہ چل رہا ہے، اس لیے کہ وہ جو ہے خون جہندہ اگر ہوتا تو نجس جو ہے اپنی جگہ پر باقی رہتا اور کھانے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے، یعنی آگ جو ہے اس کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ بس اس بنیاد پر مردار کے اجزاء کے بات نہیں، پانی بھی اس کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے تو پھر ہاں وہ ختم ہو جاتا ہے پانی، آگ کی وجہ سے۔ چلو پانی میں چھوٹے چھوٹے ذرات تو ہوتے ہیں نا، زراعت کی تو بات ہے۔ ذرات ہوتے ہیں نا، پانی میں نظر نہ آنے والے ذرات بھی ہوتے ہیں کہ جو اس آٹے کے ساتھ جا کے مل گئے، یعنی پہلے تو اس کو پتہ نہیں تھا روٹی بنانے والے کو کہ پیڑے کے اندر اس مردار کے ذرات لگ گئے، بعد میں پتہ چلا کہ او ہو یہ تو مردار کے ذرات بھی لگے ہوئے ہیں۔ مثلا چھپکلی کے ذرات، چھپکلی کئی عرصے تک اس پانی میں پڑی رہی، ہم نے اس پانی کو استعمال کر لیا، اگر استعمال کر لیا تو یہ پانی چھپکلی والا پانی ہو گیا۔ چھپکلی جو ہے وہ مردار ہونے کے باوجود پاک ہے، تو اس کے ذرات جو ہے کچھ نہ کچھ جو پانی میں چلے جاتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ آگ اس پانی کے اندر جو اس آٹے کے اندر جو ذرات اس کو جلا کے رکھ دے گی اور اس کے نتیجے روٹی کھانے کے قابل ہو جائے گی، یہ امام علیہ السلام کہنا چاہتے ہیں۔ جلے ہوئے نظر تو آئیں گے نا اگر ہاں پک جاتی تو آدمی جو ہے سمجھ جائے، نہیں اتنے بڑے بڑے ذرات نہیں ہوتے، وہ آٹے مل گئے ہوتے ہیں، اتنے تھوڑی نظر آتے۔ چھوٹے بھی ہوں لیکن جو ہے مردار کو کھانا تو حرام ہے۔ مردار جو ہے وہ استحالہ ہو گیا نا، استحالہ کا فلسفہ یہی ہے کہ جب ذرات تبدیل ہو جاتے پتہ ہی نہیں چلتا ہے، تو بس کبھی آگ کے استحالے کا کام استحالہ کا کام کر سکتی ہے وہ، اسی لیے دیگچی میں آپ جو ہے خون والا مرغا پکائیں گے تو خون مکس ہو گیا دیگچی میں مرغے کے ساتھ، تو آپ کی دیگچی خون کے باوجود جو ہے صحیح ہے، سالن میں مکس ہو جاتا ہے لیکن تو یہ بھی تو روٹی میں مکس ہو گیا نا، تو روٹی میں مکس ہو گیا، کوئی حرج نہیں ہے نا، کوئی حرج نہیں، اس میں بھی استحالہ واقع ہوگا، وہ بھی آگ استحالہ کرتی، یہ بھی آگ استحالہ کرتی، دونوں استحالہ ہو جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ